اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 255 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اور اس قبیلے کا نام تھا بنی سالم۔ ان میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یاد رہے کہ حسین ہے سین، یہ نون نہیں ہے، سین کی جگہ صاد آتا ہے ان کے نام میں، ٹھیک ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو بیٹے تھے اور دونوں عیسائی تھے۔ ایک بار وہ مدینہ منورہ میں آئے اور تجارت کی غرض سے آئے، تو جب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو دیکھا تو انہیں پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تم ایمان نہیں لے آؤ۔ تو ان کے بیٹوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے، لیکن آپ کے والد کی خواہش تھی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جگر کے جو ٹکڑے ہیں، میرے بیٹے، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں، وہ دوزخ میں جلیں، اور میں یہ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا انہیں ایمان لانا ہی ہوگا۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو خواہش کا اظہار تو ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھا، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ تمام لوگ ہی دین حق کی پیروی کریں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے دین حق کی پیروی، ان پر جبراً کسی بھی قسم کی زبردستی نہ کی جائے۔ یعنی اے مسلمانوں، دین میں کسی پر بھی زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہ بناؤ، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اب لوگوں پر ہے کہ وہ ہدایت کو چنتے ہیں یا گمراہی کو اپنے لیے چنتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں ارشاد ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو چکی ہے، یعنی تمام آیتیں روشن ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب کوئی بھی شخص یہ بہانہ، یہ حیلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، جو کہ تمام لوگوں تک پہنچایا گیا، اور اس دور سے لے کر آج تک کے دور میں بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہی ہے، جس میں ہر چیز کا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، دین توحید کی پرستش کرنے کے علاوہ تمام عقائد کی تردید کی گئی قرآن کریم میں۔ اور پھر یہ آیت کو سمجھنے میں بہت سے مسلمان، میرے مسلمان بہن اور بھائی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس آیت کو بیس بنا کر دین اسلام کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے،
تو ہم زبردستی ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل کرے گا تو ہم پڑھ لیں گے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمارا دل کیا تو ہم دے دیں گے. اگر صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم حج کریں، جب موڈ ہوا تو کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب دین اسلام کو قبول کرنے کی باری ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ اسی لیے چھوڑ دیا کہ کل کو جب دین کو چھوڑیں، مرتد ہوں، تو یہ نہ بہانہ پیش کریں کہ ہمیں تو زبردستی اسلام قبول کیا گیا تھا، ہم سے کروایا گیا تھا تو ہم نے اسلام کو مانتے تھے، ہم نے تو مجبوری میں قبول کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام جو چوز کرنا چاہے وہ اپنے دل سے کرے، نہ کہ صرف زبانی اقرار. ٹھیک ہے، یعنی زبانی کلامی جو کلمہ پڑھے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا. تو پھر اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اگر کسی کو دین قبول کروانا چاہتے ہو تو اس پر اس شخص پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ لازماً قبول کرے. ہاں اگر وہ دل سے مانتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. لیکن اگر دین اسلام کے اندر، دین اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ دل سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بات کہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ مفہوم غلط ہے اس آیت کا. جو آپ لوگ، جو موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کی زبان سے سنا کہ قرآن تو خود کہتا ہے، وہ دیکھو نا آیت الکرسی کی بعد والی آیت میں یہ اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی تفاسیر والی آیات جو ہم نے بنا رکھی ہیں ہمیں ساری یاد ہے. تو یہ میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنی ہے کہ لا اکراہ فی الدین. تو دین قبول کروانے کے معاملے میں کسی سے زبردستی نہ کی جائے. اگر خود دین قبول کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی جبر نہیں ہے، اگر دل کرتا ہے تو کریں، دل مانتا ہے تو اسلام لائیں. ہاں اگر کلمہ پڑھ لیا دل سے تو پھر کچھ باؤنڈریز ہیں دین اسلام کی. نماز فرض ہے، لازماً پڑھنی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لازماً دینی ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج لازماً کرنا ہے. اب یہاں پر اپنی منمانی نہیں چلے گی. پردہ کرنے کا عورت کو حکم دیا گیا، عورت پردہ نہیں کرتی کہ بھئی دین میں اتنی زبردستی نہیں ہے، کاہے کی زبردستی، کہاں کا ظلم وغیرہ، یہ تو ظلم ہو رہا ہے ہم پہ، ہم چاہیں تو پردہ کریں. ایسا نہیں ہے. جب آپ کے قرآن میں آپ کو حکم دیا گیا ہے بنت حوا اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو، اور پھر ہم اس آیت کا مفہوم نکال لیں کہ نہیں زبردستی نہیں ہے، تو پھر مسلمان تو دین اسلام ہے اتنا پیارا دین جو باقی کے دینوں سے ہمیں مختلف اسی وجہ سے بناتا ہے، ہمیں سب سے افضل اسی وجہ سے بناتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے. ایمان اللہ کا نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. اور تمام یہ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ جو دین ہے نا، حقیقی دین، وہ دل کے نور کا نام ہے. نور جو آپ کے قلب کا نور ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس پر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ جبراً تو کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی نازل ہوتا ہے دل میں. اور ایک چیز یاد رکھی جائے کہ جبراً کسی کو کلمہ تو پڑھایا جا سکتا ہے مگر دل کسی کا منور نہیں کیا جا سکتا جبراً، زبردستی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب دین اسلام کو قبول کرنے کی باری آئے تو اس میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے. ہاں اگر قبول کر لیا تو پھر جو دین اسلام کی باؤنڈریز ہیں ان کے اندر رہنا پڑے گا، جو احکامات ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا. ایسے ہی لوگ مومنین کہلاتے ہیں. تو یہاں ایک وسوسہ دل میں ایک داخل ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے قبول کرے، جو چاہے نہ کرے، تو اس طرح تو جو مرتد ہو جاتے ہیں، جو دین سے پھر جاتے ہیں، تو پھر اس کو کیوں جبراً مسلمان کیا جاتا ہے؟ حکم تو یہی ہے نا کہ وہ جو مرتد ہے یا اس کو قتل کر دیا جائے یا وہ دوبارہ سے اطاعت میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس لیے مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ وہ سلطنت الہیہ کا باغی ہوتا ہے. وہ جس چیز کا اقرار کرتا ہے اس سے بغاوت کرتا ہے، تو اس بغاوت کی سزا قتل ہے یا پھر اسے دوبارہ سے اطاعت میں آنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو جبراً مسلمان کرنا منع ہے، لیکن مسلمان کو اسلام پر جبراً قائم رکھنا تو ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یعنی اسے جو باؤنڈریز اس کو ارد گرد اس کے موجود ہیں اس کے اندر رہنا تو اس پہ لازمی ہے. تو جس طرح سے ماں کو بھی حکم دیا جاتا ہے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، پڑھاؤ، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے ابھی وہ چھوٹا ہے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے
تو اس عمر میں اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر ماں کو حکم ہے کہ اسے ماں سختی کرے اس بچے پر، اپنی اولاد پر، اسے کہے کہ نماز پڑھے تاکہ اس کی عادت بنے۔ تو ہم کہیں جی بچہ نہیں پڑھتا، چھوٹا ہے یا مصروف ہوتا ہے، پڑھ لے گا دل کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر ایسے لوگ کہاں نمازی ہوتے ہیں، کیسے نیکی نصیب ہوتی۔ تو نیکی کے لیے کوشش کی جاتی ہے، رضا الہی پانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو مرتد کی سزا قتل اسی وجہ سے ہے کہ وہ باغی ہوتا ہے، ادروائز دین میں آنے کے لیے تو اس پر کسی بھی قسم کا جبر نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو ایک اور وسوسہ دل میں اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم کیوں دیا گیا کہ جہاد کرو کافروں کے اگینسٹ۔ تو یاد رہے کہ مسلمان دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور کفر کا زور مٹانے کے لیے اور اسلامی آزادی کے لیے، تاکہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو لگے ہوئے ہیں ان کو دین اسلام کی خدمت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مومنوں کو کوئی تنگی نہ ہو، تو اس لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ جبراً کافروں کو مسلمان کیا جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفر حد تک پھیلا رہا ہے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیش کر رہا ہے تو اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف پھر جنگ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس جنگ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کافروں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے کلمہ پڑھاؤ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مزید کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گی، کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے سے جو ایمان کا نور ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا مضبوط سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کی احادیث کو پکڑ کے جو مضبوط سہارا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یہ وہ سہارا ہے جو کبھی چھوٹے گا نہیں، وہ سہارا ہے جو کسی مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ رہے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔